السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل وظیفہ 1 لاکھ۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر رحمت والا کون ہوگا کہ میرا امتی؟ میں نے قیامت تک کے لیے ایسا دروازہ کھولا کہ صبح میں اٹھنے کے ساتھ ہی 300 شہیدوں کا ثواب ہوگا، رات کو سونے کے ساتھ 300 شہیدوں کا ثواب ہوگا۔ میرا امتی تیرا 24 آورز ایک ایسا ہوگا جس میں 600 شہیدوں کا ثواب ہوگا۔ ہم لوگ صبح میں اٹھے نا صبح میں سب لوگ، ہم لوگ معلوم نہیں کتنے زمانے سے سوتے اور کتنے زمانے سے اٹھتے نا۔ میں آج آپ کو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم اٹھتے ہیں، کبھی ہم نے کسی مفتی صاحب سے پوچھا کہ میرے نبی جب اپنی چٹائی سے اٹھتے تھے اور اپنے بستر کو چھوڑنے سے پہلے میرے نبی کیا کرتے تھے؟ جی سب کو نہیں پوچھتا میں، ہمارے جوان ہو، ینگسٹرز، اس لیے کہ ہم کو اس کی فکر ہوتی ہے کہ فٹ بال میں کیا ہوا، اولمپک میں کیا ہوا۔ آج میں آپ کو 3 باتیں بتا رہا ہوں اور اللہ کی قسم کھا کے خدا کے گھر میں کہتا ہوں، یہ 3 کام کر لو، تم اپنے باتھ روم میں اور ٹوائلٹ میں اور اپنے منہ دھونے کو بعد میں جاؤ گے، اللہ 300 شہیدوں کا ثواب اسی وقت تم کو عطا کر دے گا۔ کریں گے بولو، کریں گے انشاءاللہ۔ پریکٹیکلی کر لو بھائی۔ دیکھو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح یہ سب بڑے بڑے گدے تو نہیں ہوتے تھے، وہاں بڑی بڑی چارپائی تو نہیں ہوتی، وہ ہمارے نبی کبھی زمین پر سوتے، کبھی مٹی پر سوتے، کبھی چٹائی پر سوتے، لیکن ہمارے نبی کی عادت مبارکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں نے ہمیشہ دیکھا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھ جب تہجد کے وقت کھلتی تھی، آپ 3 کام کرتے تھے۔ بولو کتنے کام کرتے تھے؟ یعنی یہ کام کہاں پر کرنا ہے؟ بستر پر ہی کرنا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ آپ کا پاؤں بستر سے نکلے اس سے پہلے خدا 300 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ کریں گے 3 کام کریں گے۔ دیکھو اپنا ہاتھ ایسا کرو، اپنا ہاتھ ایسا کرو جیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو، اور دیکھو ہمارے نبی جب اٹھتے تھے نا، اٹھنے کے ساتھ ہمارے نبی دونوں ہاتھوں کو ایسا کرتے اور 3 مرتبہ الحمدللہ، بولو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یعنی اپنی ہتھیلی سے ہمارے نبی دونوں آنکھوں کو ملتے تھے اور 3 مرتبہ ہمارے نبی الحمدللہ 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 کہتے۔ میرے دوستو اتنا آپ بھی کر لو، اٹھنے کے ساتھ ہی اپنے ہتھیلی سے دونوں آنکھوں کو مل لو، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، 100 شہیدوں کا ثواب تو مل گیا۔ پھر اس کے بعد ہمارے نبی ابھی بھی بستر پر ہیں، ہمارے نبی بستر سے اٹھے نہیں ہیں، آپ صرف بیٹھے ہوئے۔ آپ نے ایک کام یہ کر لیا، دوسرا کام ہے 1 مرتبہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 200 شہیدوں کا ثواب ہو گیا۔ ارے ہو گیا نا 200 شہید۔ اور اس کے بعد جو اٹھنے کی دعا سب کو معلوم ہے، میں وہ تو بچپن میں پڑھا ہوگا، معلوم نہیں ابھی پڑھتے ہوں گے نہیں پڑھتے ہوں گے، لیکن پڑھا ہوگا۔ میں صبح میں اٹھے تو تیسرا کام یہ کرنا، دعا پڑھ لیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تیسری سنت پر عمل ہو جائے گا۔ ہمارے نبی فرماتے تو بستر سے اٹھے گا اور 300 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا۔ اس کو کہتے صبح ہو تو اللہ کے نام۔ کرو گے بھائی، کرو گے؟ کتنے کام کرنا؟ 3 کام۔ ہاں 3 مرتبہ ہاتھ پھیراتے ہوئے آنکھوں پر الحمدللہ، 1 مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اور اٹھنے کی دعا۔ اچھا کچھ ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں، مولانا سب کرنے کے بعد بھی، وضو کرنے کے بعد بھی ہم کو نیند بہت آتی، فجر کی نماز میں بھی ہم کو نیند بہت آتی، کبھی کبھی تو ایسا لگتا کہ امام کا سجدہ چھوٹا ہوگا، میرا سجدہ لمبا ہوگا۔ ارے نیند بہت آتی نا، نیند۔ میں نے ایک ہی جملہ کہا، ارے نیند بہت آتی ہے نا، نیند اڑانے کی سب سے اچھی دوا یہ دعا ہے۔ یہ جو دعا ہے نا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اس کا ترجمہ کبھی سوچ لے، ایسی نیند اڑے گی کہ جلدی آئے گی بھی نہیں۔ بھائی کبھی آپ نے ترجمہ سوچا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور کا ترجمہ کیا۔ اللہ کہتے میرا بندہ رات کو میں نے تجھے مار ڈالا تھا، اللہ کہتے میرا بندہ میں نے تجھے مار ڈالا، وہ شکر مان کہ میں نے تیری آنکھوں کو کھولا، لیکن ایک دن ماروں گا تو سیدھے میرے پاس حساب کتاب کا دروازہ کھلے گا۔ اب بتاؤ نیند کیسے آئے گی جب اللہ کہتا ہے کہ تو سویا نہیں تھا، مار ڈالا، اس لیے تیری بیوی گھر میں تیرے سے بات کرے تیرے کو کچھ پتا نہیں چلا، تیرا بچہ گھر میں رہے تیرے کو پتا نہیں چلا، گھر میں چوری ہوئے تیرے کو پتا نہیں چلا، باہر اسٹریٹ میں کیا ہوتا تیرے کو معلوم نہیں ہوتا، باہر پڑوس میں نیبر میں کیا ہوتا تیرے کو معلوم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندے میں نے تمہیں مار ڈالا تھا، وہ تو شکر مان کے میں نے آنکھوں کو کھول کے تجھے زندہ کیا، میری تعریف بیان کر لے، لیکن یاد رکھنا ایک دن ماروں گا تو قیامت کے میدان میں ہی تجھے اٹھاؤں گا۔ خیر میرے پیارے دوستو، یہ دعا کا اگر ترجمہ ہوگا تو بتاؤ پھر نیند آئے گی؟ پھر واپس سونے جائے گا کہ اللہ تو کہتا مار ڈالوں گا، کہیں مار ڈالا تو کیا ہوگا؟ موت تو کسی کو پسند ہی نہیں۔ تو اٹھنے کے ساتھ کتنے شہیدوں کا ثواب؟ چل جب صبح کی بات آئی تو رات کی بھی کر لوں۔ آپ لوگوں کو کوئی جلدی تو نہیں ہے نا؟ میرے کو ہے، رات کی بات کر لے رہے؟ ہاں رات کی بات، ہاں یا نہیں؟ تو ہم آگے بڑھے نا، آگے بڑھے ہیں، اس لیے مجھے معلوم ہے نا ابھی بات کرنا اثر بد مسجد عمر میں کرنا، کل مسجد علی میں کرنا، اور معلوم نہیں کہاں کہاں یہ لوگ اٹھا کے پٹکیں گے۔
رات کو سوئیں گے ہمارے نبی کے طریقے پر سوئیں گے انشاءاللہ. ایک کام ہو، دیکھو صبح میں اٹھیں گے تو 3 کام کریں نا، ایسے تو بہت سارے کام کرنے کے. میں آپ کو اور ایک کام بتا دوں کہ جب رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر جاؤ تو پہلے وضو کر لینا. کرو گے انشاءاللہ؟ بولو انشاءاللہ کریں گے، وضو کریں گے. ہاں شیطان ہے نا، شیطان ہمارے دماغ میں بات ڈالے گا، او یو آر ٹائرڈ، تو اتنا تھکا ہوا کائے کو وضو کرتا. پھر شیطان یہ بھی بات ڈالے گا، ابھی کون سی نماز اپنے کو پڑھنے کا، عشاء تو پڑھ کے آئے، تراویح تو پڑھ کے آئے، اب کون سی نماز ہم کو پڑھنے کا، وضو کیوں کرتا. لیکن میرے دوستوں آج سے طے کر لو اپنی زندگی میں کہ بستر پر پہنچوں گا نہیں، پہلے وضو کروں گا، وضو کروں گا، وضو کروں گا. یہ طے کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے فرمایا، میرا امتی بستر پر جانے سے پہلے وضو کر لینا جیسے نماز کے لیے وضو کرتا. ہمارے نبی نے فرمایا وضو کر لینا جیسے نماز کے لیے وضو کرتا. تو وضو کر کے سوئے گا. ہمارے نبی فرماتے مر گیا تو کلمے والی موت عطا کروں گا، اور اٹھ گیا تو زندہ زندہ ایمان تجھے عطا کروں گا، اور ساتھ میں یاد رکھنا شہادت والی موت کا ثواب بھی تجھے عطا کر دوں گا. اٹھا تو کلمے کے ساتھ اٹھے گا، مرا تو کلمے کے ساتھ مرے گا، اور شہادت والی موت بھی ساتھ میں تجھے مل جائے گی. تو بھائی کریں گے، بھائی کریں گے انشاءاللہ. اچھا دوسرا کام کیا کرنا معلوم؟ جب بستر پہ جاؤ نا، جاؤ مت بستر پہ، پہلے وضو کر لیا برابر بالکل فریش ہو گیا. اب بستر پہ جانے سے پہلے آپ کے پاس رومال ہوگا نا، رومال جیسے یہ کوئی ہینکرچیف ہے یا کوئی بڑا جو بھی آپ کے پاس کپڑا ہوگا، ہاں آپ کا سمجھو کہ یہ آپ کا بستر ہے، یہ آپ کا بستر، اس پہ آپ کو سونا ہے. تو آپ کیا کرو، رومال کو یوں پھیلا دو اور یوں 3 مرتبہ، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ. میرے دوستو آپ نے بستر کو صاف کر لیا، 100 شہیدوں کا ثواب مل گیا. بولو کریں گے انشاءاللہ. اور یہ کرو گے تو بیوی بہت غصے ہوئی تھی. ہاں میرے پہ میری بیوی غصے ہوئی تھی. آپ کی کیا بات کروں؟ میں نے جب اس طریقے سے کیا کہا، یہ کیا کر رہے ہو، کیا ہم لوگ گھر کی صفائی نہیں کرتے؟ ہاں آپ تو باہر بیان کرتے رہتے ہو، آ کے اس طریقے سے صاف کرتے ہو تو کوئی مہمان آئے گا تو دیکھے گا تو کیا کرے گا کہ کیا ہم عورتیں گھر میں کام نہیں کرتے، ہم کھانا بھی پکاوے، ہم تمہارے کپڑے بھی دھوئے، ہم تمہارے گھر کو بھی صاف کرے، ہم تمہارے مال اور عزت کی بھی حفاظت کرے، اور تم آ کر اس طریقے سے گھر صاف کرتے ہو تو کوئی آنے والا کیا کہے گا کہ بیوی کچھ کام وام نہیں کرتی، حالانکہ دن میں 2 3 مرتبہ ہم چادریں بدلے اور اس کے بعد بھی تم اس طریقے سے کرو. میں نے میری بیوی کو کہا خاموش ہو جا، یہ تو میں کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، اس لیے تو گھر کو صاف کرتی، چوکھا رکھتی، تو بہت اچھی. لیکن یہ کام کر کے میں اپنے دل کو نبی کی محبت میں صاف کر رہا ہوں، چونکہ میرے نبی کہا کرا کرتے تھے تو میں کرتا ہوں. اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے. تو رات کو سونے جاؤ تو سب سے پہلا کام. دوسرا کام جو میں نے آپ کو ابھی بتایا پریکٹیکلی کر بتایا، کریں گے نا انشاءاللہ. 200 شہیدوں کا ثواب ہو گیا. اب ایک بہت آسان کام ہے، بستر پر بیٹھا اللہم بسمک اموت و احیا، یہ دعا تو سب کو یاد ہوگی. اللہ تیرے ہی نام سے یہ سوؤں گا، تیرے ہی نام سے اٹھوں گا، اللہ تیرے ہی نام سے مروں گا اور تیرے ہی نام سے قیامت کے میدان میں اٹھوں گا. اتنا کہہ دے پھر میرے دوستو سو جا 300 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا. تو صبح اٹھا تو کتنے شہیدوں کا ثواب مل گیا؟ 300. اور رات کو سویا تو کتنے شہیدوں کا ثواب مل گیا؟ ہمارے نبی سے بڑھ کر رحمت والا کون ہوگا کہ میرا امتی، میں نے قیامت تک کے لیے ایسا دروازہ کھولا کہ صبح میں اٹھنے کے ساتھ ہی 300 شہیدوں کا ثواب ہوگا، رات کو سونے کے ساتھ 300 شہیدوں کا ثواب ہوگا. میرا امتی تیرا 24 آورز ایک ایسا ہوگا جس میں 600 شہیدوں کا ثواب ہوگا. کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. کون کون یہ کام کرے گا؟ بھائی میں آگے نہیں بتاتا، بس اتنا کام بھائی کریں گے انشاءاللہ. صبح اٹھے تو نبی کے طریقے پر، رات کو سوئے تو نبی کے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا نیند نہیں آتی ہے، ہم کو ٹیبلٹ لینی پڑتی ہے، نیند نہیں آتی. میں آج آپ کو ایک بہت بڑی ٹیبلٹ دے رہا ہوں، لوگے انشاءاللہ. جس کو نیند نہیں آتی ہو نا، دائیں کیسا رائٹ دائیں کروٹ، ہاں یوں ہاتھ سے رکھے اور یوں سو گیا. اور میرے دوستو بڑے علماء کرام نے یہ وظیفہ بتایا، نیند نہ آتی ہو درود شریف پڑھتا جا، تو ابھی 50 پر بھی نہیں پہنچے گا، اللہ اس سے پہلے تجھے نیند سلا دے گا.